عشق محمد کا دستور جدا عشق محمد کا دستور جدا گانا جینے کی علامت ہے سرکار پہ مر جانا طے کر کے یہ نکلا ہے گھر سے کوئی دیوانہ واپس ہی نہیں آنا ہے عشق محمد کا دستور جدا سلمان کا شیدا ہوں بہلول کا عاشق ہوں سلمان کا شیدا ہوں بہلول کا عاشق ہوں دیوانوں کا دیوانہ ہے عشق محمد کا دستور جدا سرکار پہ مر جانا میرے مولا میں لکھوں تیری فضیلت کیسے میرے مولا میں لکھوں تیری فضیلت کیسے بڑا مشکل تیری مدحت کا سفر لگتا ہے لوگ کہہ دینا نصیری یہی ڈر لگتا ہے میرے مولا میں لکھوں تیری فضیلت کیسے میرے مولا میں لکھوں تیری فضیلت کیسے تیرے چوکھٹ پہ ستارے نے سلامی دی ہے تیرے بچوں کی فرشتوں نے غلامی کی ہے کل ایمان ہے جبریل کا استاد ہے تو ہاتھ کونین
کے سردار کا داماد ہے تو، یا علی تیرے یا علی تیرے تعلق میں کوئی کیا بولے، تیرے ٹھوکر کا اشارہ ہو تو مردہ بولے، میرے مولا میں لکھوں تیری فضیلت کیسے، ایک ہی وقت میں 40 جگہ پر موجود، ہر نفس تجھ میں چھلکتے ہیں صفات معبود، چاند سورج بھی سمجھتے ہیں اشارہ تیرا، زندگی کیا ہے اجل پر بھی ہے قبضہ تیرا، یا علی دین یا علی دین پیمبر کا نگہبان ہے تو، جس پہ اللہ کا ہو کوئی انسان ہے تو، میرے مولا میں لکھوں تیری فضیلت کیسے، میرے مولا میں لکھوں تیری فضیلت کیسے، پتلا آدم کا بنایا ہے تیرے ہاتھوں نے، نقش کونے تراشا ہے تیرے ہاتھوں نے، سوچتا ہوں کہ نصیری کی خطا ہی کیا ہے، جبکہ اللہ کا چہرہ بھی تیرا چہرہ ہے، خود یا نہجے خود یا نہج بلاغہ میں جو خود باتوں نے، اسے لگتا ہے بنائی ہے یہ دنیا تو نے، میرے مولا میں لکھوں تیری فضیلت کیسے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، جس پر یہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ شمس ضحیٰ چہرہ انور کی لچک ہے، واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لچک ہے، وہ شمس ضحیٰ چہرہ انور کی لچک ہے، واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد، ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد، گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں، گنتے گنتے
تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں، مصطفیٰ کے ہے زمیں پر اتنے شہدائی کی بس، یا محمد ایک ہی پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا دیا، ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا دیا، مصطفیٰ کی ہے زمیں پر اتنے شہدائی کی بس، یا محمد تیری آمد سے چہرے کھل گئے ہیں، تیری آمد سے چہرے کھل گئے ہیں، بہم جو دل نہ تھے وہ مل گئے ہیں۔ میرے خیال میں یہ تابش بھی تھوڑا کچھ ڈسٹربنس وہ کر رہا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد والے محمد پر۔ ہیلو، میرے خیال میں اب کلیئر ہے، لیکن اس گونج بہت زیادہ ہے۔ ہیلو ہیلو، بس ٹھیک دل بس۔ ہیلو، بس بس ٹھیک ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عرض کیا ہے کہ تیری آمد سے چہرے کھل گئے ہیں، بہم جو دل نہ تھے وہ مل گئے ہیں، اور تیرے صدقے ہی میرے مسیحا جگر کے چاک سارے سل گئے ہیں۔ اور شنا میں لکھنے کی کوشش کی ہے کہ میں رسول پاک کے اشویوں کے دیسن، میں رسول پاک کے اشویوں کے دیسن ہی گٹ مارگنی ہیوں کے دیسن، شیعہ سنی گا اسمالی کا چاکھن یواتا ایک بونس نے بوکے دیسن، اور سکوبے ساتھ دا مظلوم ڈارے ظلم گا ظالمٹ کلیوں کے دیسن، اور تیشی گا چھارے گا نہ چھیش بوٹوچ تشار سنگی لپوکے دیسن، اور قصیدے لکھ عارف کچاکتی انو اشتو امام شان لکھو کے دیسن، اور امام میں رسول پاک کی اشویوں کے دیسن ہی گٹ مارگنی ہیوں کے دیسن۔ صلوات پڑھے بر محمد والی محمد پر۔ میرے رسول کی عظمت بیان کیسے ہو، میرے رسول کی عظمت بیان کیسے ہو، میری زبان قرآن کی زبان کیسے ہو، اور یہ فیض ہے تیری نسبت کا ورنہ اے مولا، ہماری جام و حشم آن بان کیسے ہو، اور جو عاشقان محمد کے اوج پہ ٹھہرے انہیں لحد میں کوئی امتحان کیسے ہو، اور یہ تجھ سے کیوں نہ کہے جسم روح کی فرحت، طبیب جس کا ہو تو ناتوان کیسے ہو، اور یہ زندگی تیری چوکھٹ پہ وار دوں عارف، وگرنہ قلب و جگر کو امان کیسے ہو، میرے رسول کی عظمت بیان کیسے ہو، میری زبان قرآن کی زبان کیسے ہو۔ چرخ عالم میں تجلی تیرے آمد سے ہوئی، چرخ عالم میں تجلی تیرے آمد سے ہوئی، قلب آدم کو تسلی تیرے آمد سے ہوئی۔ میں ترنم میں پڑھوں گا، کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھی اکبر محمد والے محمد صلوات۔ دو جہانوں کے لیے جلوہ اکبر تو ہے،
چاند پر تو ہے تیرا نور کا پیکر تو ہے چاند پر تو ہے تیرا ابن یہ مطلع مقرر ہے ابن مریم کی مناجات کا محور تو ہے آقا کشتی نوح کا طوفان میں لنگر تو ہے چاند پر تو ہے تیرا سنگریزوں کو بھی گویا عطا کی تو نے وہ کمالات خدا بند کا مظہر تو ہے کشتی نوح کا سارے نبیوں کی رسالت کا گواہ ہے خلق عالم کے لیے شافی محشر تو ہے دو جہانوں کے لیے جہل کے دور میں زوپاش ہے اب تک تیری ذات تا قیامت ہر تجلی میں منور تو ہے کشتی نوح کا پنجتن ساقیے کوثر ہے زمانے کے لیے پنجتن کے لیے پنجتن کے لیے بھی ساقی کوثر تو ہے تیرے اصحاب فقط قوت بازو تھے تیرے فاتح بدر و حنین
فاتح خیبر تو ہے، ابن مریم کی مناجات کا محور تو ہے حسن تیرا غلام، تیری محبت کا اسیر، میرا مولا میرا آقا میرا رہبر تو ہے چاند پرتو ہے تیرا، نور کا پیکر تو ہے، دو جہانوں کے لیے جلوہ اکبر تو ہے، میرے حلقے کے میرے اساتذہ اور میرے سینئرز کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ اس سردی میں ہمارے بلاوے پہ تمام کام چھوڑ چھاڑ کے یہاں آئے، لیکن ان کے آنے سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ محفل سجی، انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس بارگاہ ہے پر نور سے کچھ انہیں بھی ملے گا اور ہمیں بھی کچھ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں ایک اردو نعت کے چند اشعار اور پھر ایک شنا نعت کے چند اشعار اور اس کے بعد آپ کی زحمتیں تمام۔ نعت سے پہلے ایک قطعہ آپ کے سماعتوں کے استاد ذرا۔ ملی مجھ کو قسمت سے راہ مدینہ، ملی مجھ کو قسمت سے راہ مدینہ، محمد کا نقش قدم چومنے کو، عقیدت سے کعبے میں سر کو جھکایا، عقیدت سے کعبے میں سر کو جھکایا، نگاہوں سے باب حرم چومنے کو۔ ایک شنا پرانی نعت ہے، اس کے چند اشعار میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کے اس موقع پہ سنائیں، تاکہ اس سلیس شنا میں میرے جو چھوٹے برخوردار بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ بھی ہیں، ان کو بھی سمجھ سکیں۔ اڑ رین حق ستھے پونکیا مصطفیٰ، اڑ رین حق ستھے پونکیا مصطفیٰ، اے حبیب خدا، اے حبیب خدا، ایک پھٹک رحمت اسوار تھتا، اے حبیب خدا، اے حبیب خدا، جب جتھئی نون گنی ہیوگے شیطان ساتھ، کم نہ ایمان ساتھ، شول نہ قرآن ساتھ، جب جتھئی نون گنی ہیوگے شیطان ساتھ، کم نہ ایمان ساتھ، شول نہ قرآن ساتھ، تم مبارک چادر اسج پھل تھتا، اے حبیب خدا، اے حبیب خدا، نفس بالنس غلام
کھچٹر اور شام دام نہ روزائے احترام گنو نسکے پہ حرام نفس بالنس غلام کھچٹر اور شام دام نہ روزائے احترام گنو نسکے پہ حرام ہنس تھئی امتی اسٹ بگشتا اے حبیب خدا اے حبیب خدا بٹ اسیہو بلن رو اسی بن کفن اٹ شفی پنجتن لامنس تھے لبن بٹ اسیہو بلن رو اسی بن کفن اٹ شفی پنجتن لامنس تھے لبن اسو جو نرو گٹیار جو لانگ تھتا اے حبیب خدا اے حبیب خدا اوڈرین حق سے تھے پونکیا مصطفیٰ اے حبیب خدا اے حبیب خدا مہربانی اور اردو نعت کے چند اشعار اللہ نے اس سعادت عنایت کی کہ مدینہ پاک کے گلیوں کے اس خاک کو ہم اپنی آنکھوں پہ لگا لیں تو جو سفر ہوا اس میں مختلف کیفیات ہر انسان ہر حاجی کے ساتھ ہی ہوتی ہیں لیکن ان بزرگوں کے ساتھ بیٹھنے سے لفظ کو جوڑنے کا تھوڑا سا ہنر ملا ہے میں شاعری کا دعویٰ نہیں کر سکتا اس ہنر کو استعمال کرتے ہوئے اردو میں چند اشعار ہیں کہ در احمد سے یہ صدقہ ملا ہے ثنا خوانی کا جو رتبہ ملا ہے در احمد سے جو صدقہ ملا ہے ثنا خوانی کا جو رتبہ ملا ہے کہاں میں اور کہاں خاک مدینہ کہاں میں اور کہاں خاک مدینہ میں نازاں ہوں کہ یہ عطیہ ملا ہے ریاض الجنہ میں سجدے کا موقع جو گئے ہیں حجاج کرام ان کو پتہ ہے کہ ریاض الجنہ میں ایک سجدے کے لیے پورا دن بھی لگ جاتا ہے اتنی رش ہوتی ہے کہ وہاں پورا دن انتظار کر کے پھر کہیں موقع ملتا ہے ایک سجدے کا ورنہ خوش قسمت ہوتے ہیں جو جاتے ہی جن کو سجدے کا موقع ملے ہم دعا کریں گے کہ پروردگار آپ سب کو لے جائے اور وہاں ایک سجدے کا موقع ملے ریاض الجنہ میں سجدے کا موقع در زہرا سے یہ تحفہ ملا ہے وہ بوسہ باب رحمت پہ لگانا وہ بوسہ باب رحمت پہ لگانا غلامی کا مجھے رتبہ ملا ہے مدینے کی ہواؤں میں بہکنا مدینے کی ہواؤں میں بہکنا بڑا انمول یہ تحفہ ملا ہے بڑا انمول یہ تحفہ ملا ہے یہ پتہ ہے میرے استاد کو
کہ مدینے میں ایک ہفتے کا اسٹے ہوتا ہے، لیکن وہاں سے نکلتے ہوئے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں یہاں 100 سال سے رہ رہا ہوں. اور کسی ایسے بندے کو جو اپنے گھر بار سے نکالا جائے کیا کیفیت ہوتی ہے، وہیں کیفیت مدینے کی. تو اللہ تعالی ہم سب کو بار بار دیکھنا نصیب کرے. تو میں زیادہ دیر آپ کے بیچ میں اور سینئر شعراء کے بیچ میں نہیں رہوں گا، لیکن بروشس کی سامعین ہیں ان کے لیے 2 اشعار، چونکہ یہاں بروشس کی سننے والے بھی ہیں. التو عالمینگے گگوئی با یا محمد بادشاہ، التو عالمینگے گگوئی با یا محمد بادشاہ، جن و ان سے تھم کے گوئی مشتم مشردہ چھار چھا، ان شگل و تیزات بئی دلدک شفاعت ان سمین، اوگر دم جاری گے میردیہ کے مصیبت ہی سمین، پاک گرینگو میں خاشنتی رونگو چار متھنو موتما، خود کی از دیوانت انگلسار متھنو موتما، جاگن یا مصطفیٰ انچم ہولے من کے اپان، بسا بشنگ بوٹا یر گوئک نکا میمی اسان، خود دنیات کے آخرت اولتک بسا شل کھرین، سر علم لوہ و قلم پورکم دین، پورکم دلا دنیا کے دین، دکٹنے جا ہیش دلا تک آیانا یا خدا، دکٹنے جا ہیش دلا تک آیانا یا خدا، رحمتٹ جا دک دلا التو دنیا تنگ بادشاہ. نعت کے کچھ اشعار کہنے سے پہلے میں ایک قطع ان نفوس پاک کے نام کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے کربلا میں اپنے سر کٹا کر ایمان کامل کا ثبوت دیا. حرمت احمد مرسل کے لیے زر حاضر، حرمت احمد مرسل کے لیے زر حاضر، میری جان نام میرا گھر حاضر، میری جان نام میرا گھر حاضر، مجھ کو معلوم ہے ایمان کسے کہتے ہیں، مجھ کو معلوم ہے ایمان کسے کہتے ہیں، میری اولاد میری آن میرا سر حاضر. تیری ناموس پہ آقا میں فدا ہو جاؤں، تیری ناموس پہ آقا میں فدا ہو جاؤں، دشمن دین کے لیے کوہ صفا ہو جاؤں، سیم و زر نام و نمائش کے ہر ایک رشتے سے، سیم و زر نام و نمائش کے ہر ایک رشتے سے، تیرے نام کی خاطر میں جدا ہو جاؤں، تیری ناموس پہ آقا میں فدا ہو جاؤں. جتنے ابلیس تیری ذات سے چڑ جاتے ہیں، جتنے ابلیس تیری ذات سے چڑ جاتے ہیں، ان کی رسوائی و ذلت
کی صدا ہو جاؤں، ان کی رسوائی و ذلت کی صدا ہو جاؤں، ننگے دین ننگے وطن تجھ کو خبر ہو جائے، ننگے دین ننگے وطن تجھ کو خبر ہو جائے، دین کے واسطے غیرت کی ردا ہو جاؤں، دین کے واسطے غیرت کی ردا ہو جاؤں۔ آخری شعر ہے، باد سر سر کو یہ معلوم نہیں ہے یونس، باد سر سر کو نہیں کو یہ معلوم نہیں ہے یونس، باغ ملت کے لیے موج صبا ہو جاؤں، تیری ناموس پہ آقا میں فدا ہو جاؤں، دشمن دین کے لیے کوہ صفا ہو جاؤں۔ بنو حسان پڑھ کے نعت تیری، بنو حسان پڑھ کے نعت تیری، میرے مولا یہ میری جستجو ہے، بنو حسان پڑھ کے نعت تیری، میرے مولا یہ میری جستجو ہے، تجھی سے ہیں یہ روشن سارے منظر، تجھی سے ہیں یہ روشن سارے منظر، جدھر دیکھوں ادھر بس تو ہی تو ہے، جدھر دیکھوں ادھر بس تو ہی تو ہے، تیرے راستے سے ہم بھٹکے ہوئے ہیں، تیرے راستے سے ہم بھٹکے ہوئے ہیں، ہمارا ہی یہاں بہتا لہو ہے، ایران سے شام تک، چیچان سے مصر تک، چاروں طرف تیرے راستے سے ہم بھٹکے ہوئے ہیں، ہمارا ہی یہاں بہتا لہو ہے، یہ میں کیا اور میری اوقات کیا ہے، یہ میں کیا اور میری اوقات کیا ہے، تیری رحمت سے میری آبرو ہے، یہ میں کیا اور میری اوقات کیا ہے، تیری رحمت سے میری آبرو ہے، میرے آقا یہ تیرا نام لیوا، تیری نظر کرم سے سرخ رو ہے، میرے آقا یہ تیرا نام لیوا، تیری نظر کرم سے سرخ رو ہے، جڑے تسبیح کے مانند پھر یہ ملت، جڑے تسبیح کے مانند پھر یہ ملت، میرے سینے میں پنہاں آرزو ہے، میں گزرتا جو وہاں جہاں سے گزرتا، لیکن میں گزرتا جو وہاں جہاں سے گزرتا، لیکن یہ ہوا کیسے مدینے سے گزر جاتی ہے، میں گزرتا جو وہاں جہاں سے گزرتا، لیکن یہ ہوا کیسے مدینے سے گزر جاتی ہے، محمد کا جہاں پر آستاں ہے، محمد کا
جہاں پر آستاں ہے وہیں ٹکڑا زمیں کا آسماں ہے، وہیں ٹکڑا زمیں کا آسماں ہے۔ سارے عالم کے غم گسار سلام، اے زمانوں کے تاجدار سلام، مالک کون و مکان کے مخبر، مالک کون و مکان کے مخبر، ہے فقط تجھ پہ اعتبار سلام۔ اور یہ زمین آسمان و ما فیہا، یہ زمین آسمان و ما فیہا، تیرے قدموں پہ ہے نثار سلام۔ اور خالق لم یزل کے بعد تیری، خالق لم یزل کے بعد تیری، رحمتوں کا نہیں شمار سلام۔ جو جس طرح کی انارکی ہے پوری دنیا میں اس وقت، ایک شعر اس طرح کا آیا ہے، اہل مسند کی رہنمائی سے، اہل مسند کی رہنمائی سے، سارا عالم ہے بے قرار سلام۔ اور تیری صحبت میں بیٹھ کر عالم، تیری صحبت میں بیٹھ کر عالم، ہو گئے تیرے چار یار سلام۔ اور مقطع پیش خدمت ہے، اس میں احمد کا روز و شب شاکر، ذکر کرتا ہے کردگار سلام۔ شنانا تے پریچار اکشیریان شوشے جو پاؤٹ میں حضور قرآن ہن، شوشے جو پاؤٹ میں حضور قرآن ہن، ترنمیں متک پروجنم است پروجنم نسے ترنم نش نے کون جانلی گائے کت بجے ٹھیس بے اے تھے کہ پروجنم ہونا شوشے جو پاؤٹ میں حضور قرآن ہن، بغارو کرمیں گلاو ودان ہن، بش مگونہگارت ہو تھو گن بے، خیالو برنگک مدینت روان ہن، بش مگونہگارت ہو تھو گن بے، خیالو برنگک مدینت روان ہن، ہی پنر درود مرکہن، ہی پنر درود مرکہن، امن مورے ایگے تھو کسانی، ہی پنر درود مرکہن، امن مورے ایگے تھو کسان ہن، حضور تھے تو کینے تھو کواجی، حضور تھے تو کینے تھو کواجی، شول جوالے گا محبت نشان ہن، تم امتیو بگشنی قومی، تم امتیو بگشنی قومی، جگوٹ گران حضورت کون گران ہن، جگوٹ گران حضورت کون گران ہن، کبوری ٹوٹنگ ڈو کرگا اوشچن، کبوری ٹوٹنگ ڈو کرگا اوشچن، رسی نوری شرے دو جہان ہن، کبوری ٹوٹنگ ڈو کرگا اوشچن، رسی نوری شرے دو جہان ہن، شاکر عمل نے تھے حضور مورچ، شاکر عمل نے تھے حضور مورچ، اشمئی گلی تے عبرت نشانن، شاکر عمل نے تھے حضور مورچ، اشمئی گلی تے عبرت نشانن، ششجو پاؤٹ میں حضور قرآن ہن، بغارو کرمائی گلا ودان ہن۔ بودی بودی شکر۔ ثنا قائل رب دو جہاں ہے، نہایت رحم والا مہرباں ہے، کنارہ ہی نہیں لطف خدا کا، وہی مالک ہے بس روز جزا کا، عبادت تیری ہی کرتے ہیں سب ہم، مدد تجھ ہی سے کرتے ہیں طلب ہم، ہماری درگزر یا رب خطا کر، تو راہ راست ہم سب کو عطا کر، دکھا وہ راستہ جو کھو گیا ہے، تیرا انعام جن پر ہو گیا ہے، دعا تجھ سے یہی کرتے ہیں ہم سب، نہ کر شامل غضب والوں میں یا رب۔
नात के चंद शेर हैं कि ए नादान इंसान तुझे क्या खबर है, ए नादान इंसान तुझे क्या खबर है कि जन्नत मदीने की एक रहगुजर है। ए नादान इंसान तुझे क्या खबर है कि जन्नत मदीने की एक रहगुजर है। खुदा खुद फजीलत बयां कर रहा है, मोहम्मद है आला वही मोतबर है। खुदा खुद फजीलत बयां कर रहा है, मोहम्मद है आला वो खैरुल बशर है। फरिश्तों के लब पर भी ये गुफ्तगू है, फरिश्तों के लब पर भी ये गुफ्तगू है, वही मोतबर है, वही मोतबर है। फरिश्तों के लब पर भी ये गुफ्तगू है, वही मोतबर है, वही मोतबर है। और मुसलमान आबा के वारिस नहीं। अब हमारी हालत, मुसलमान आबा के वारिस नहीं, अब हेमा अलजबत तो कलीसा पिदर है। मुसलमान आबा के वारिस नहीं, अब मुसलमान आबा के वारिस नहीं, अब हेमा अलजबत तो कलीसा पिदर है। और ये नस्ली तफाखुर मसालिक के झगड़े, ये नस्ली तफाखुर मसालिक के झगड़े अबू जेल ही का गुरूर नजर है। ये नस्ली तफाखुर मसालिक के झगड़े अबू जहल ही का गुरूर नजर है। और करम मेरे आका कहीं मिट न जाए, करम मेरे आका कहीं मिट न जाए कि मिल्लत की गैरत भी अब दाव पर है। करम मेरे आका कहीं मिट न जाए कि मिल्लत की गैरत भी अब दाव पर है। दुखी बार इस्यां पे मगमूम क्यों हो, दुखी बार इस्यां पे दुखी बार इस्यां पे मगमूम क्यों हो, गुनहगार लोगों का वो चारगर है। दुखी बार इस्यां पे मगमूम क्यों हो, गुनहगार लोगों का वो चारगर है। ए नादान इंसान तुझे क्या खबर है कि जन्नत मदीने की एक रहगुजर है। मुसलमानों की जो हालत जार पे किता है, इस दौर के जो यजीद हैं, जो इस दौर के खुदाओं का प्लान, जो नया फरमान वो यही है कि हुजूर का दीन न चलेगा आगे, इसका रास्ता रोकना है। ये हमारे साथ जो कुछ हो रहा है इसी के लिए हो रहा है। तो ये पैगाम है मुसलमानों को क्या करना चाहिए और हमारे साथ क्या हो रहा है। सुबह रोशन हो हर एक शाम सुहानी जाए, सुबह रोशन हो हर एक शाम सुहानी जाए, बहर इस्लाम की हरगिज़ न रवानी जाए। सुबह रोशन हो हर एक शाम सुहानी जाए, बहर इस्लाम की हरगिज़ न रवानी जाए। क्यों असर हाजिर के खुदाओं का फरमान नया, मेरे आका की कोई बात न मानी जाए। सुबह रोशन हो नया फरमान, सुबह रोशन हो हर एक शाम सुहानी जाए, बहर इस्लाम की हरगिज़ न रवानी जाए। असर हाजिर के खुदाओं का है फरमान नया, मेरे आका की कोई बात न मानी जाए। मैं जब मदीने से आया तो दोस्तों ने कहा, 2008 में किया था मैं, तो दोस्तों ने कहा कि मदीने से क्या लेकर आए हो तुम। मैंने कुछ शेर में कहा, मुझे देखो
مدینے سے، مجھے دیکھو مدینے کے نظارے لے کے آیا ہوں، مجھے دیکھو مدینے کے نظارے لے کے آیا ہوں، سجا کر اپنی پلکوں پر ستارے لے کے آیا ہوں، مجھے دیکھو مدینے کے نظارے لے کے آیا ہوں، سجا کر اپنی پلکوں پر ستارے لے کے آیا ہوں، نہیں مایوس مستقبل سے مسلم قوم کے ہونا، نہیں مایوس مستقبل سے مسلم قوم کے ہونا، کہ میں اتحاد ملت کے اشارے لے کے آیا ہوں، نہیں مایوس مستقبل سے مسلم قوم کے ہونا، کہ میں اتحاد ملت کے اشارے لے کے آیا ہوں۔ وہ اشارہ کیا ہے؟ کرو پیوند کاری الفتوں کی کوہساروں پر، کرو پیوند کاری الفتوں کی کوہساروں پر، نمونے جبل رحمت کے میں سارے لے کے آیا ہوں، کرو پیوند کاری الفتوں کی کوہساروں پر، نمونے جبل رحمت کے میں سارے لے کے آیا ہوں، اور سبق تکریم آدم کا ملا ہے، اس لیے تو میں نہ داڑھی لے کے آیا ہوں نہ نعرے لے کے آیا ہوں، سبق تکریم آدم کا ملا ہے، اس لیے تو میں نہ داڑھی لے کے آیا ہوں نہ نعرے لے کے آیا ہوں، اور جو بو گے وہی کاٹو گے، یہ قانون فطرت ہے۔ اور 2008 میں کچھ سیاسی حالات بھی گڑبڑ تھے، اس پہ لکھا جو بو گے وہی کاٹو گے، یہ قانون فطرت ہے، صلہ اعمال کا حاکم تمہارے لے کے آیا ہوں، مجھے دیکھو مدینے کے نظارے دے کے آیا ہوں، سجا کر اپنی پلکوں پر ستارے لے کے آیا ہوں، اور شنا مجا کم اکرام استرام کچھ پونی جو دبونا کونچ لمی رٹھے ماں میں بن بنی پھٹی دن تم حد گی گرسے ماں، کچھ پونی جو دبونا کونچ لمی رٹھے ماں میں بن بنی پھٹی دن تم حد گی گرسے ماں، تکلیف ہے دیزے آلت جگو جو نا امید بے جو جوٹ بے تو ٹرکموس توس گا کرے ٹرکے ماں، ٹھیک ہے، تکلیف ہے دیزے آلت جگو جو نا امید بے جو جوٹ بے تو ٹرکموس توس گا کرے ٹرکے ماں، تھئی دب دب ٹکم تھئی شان ٹکم مس بویت تٹ نیتھے یارب کیسٹ تھم مس، تھئی دب دب ٹکم تھئی شان ٹکم مس بویت تٹ نیتھے یارب کیسٹ تھم مس، حساب گینی گا تو ارات ہے گن مختو کی حضورت میں شرر دبم مس، تھئی دب دب ٹکم تھئی شان ٹکم مس بویت تٹ نیتھے یارب کیسٹ تھم مس، حساب گینی گا تو ارات ہے گن مختو کی حضورت میں شرر دبم مس، پیغام ان حضور ایکین کہ حضور ای محبت پیغام اشار رسوٹ کتائی کا مکھن تھوٹ پر جرم کیے، پیار دل میں بسا لے اے انسان کیونکہ تیرا مقام افضل ہے، پیار دل میں بسا لے اے انسان کیونکہ تیرا مقام افضل ہے، نیکیوں کے تمام کاموں سے فرد کا احترام افضل ہے، نیکیوں کے تمام کاموں سے فرد کا احترام افضل ہے، اور فلاح ہے خدمت انسانیت میں اسی پر مجھ کو 100% یقین ہے، فلاح ہے خدمت انسانیت میں اسی پر مجھ کو 100% یقین ہے، نہیں مخلوق سے جس کو محبت خدا سے پیار کر سکتا نہیں ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے دل میں تعصب برا ہے، نفرت ہے،
میرے خیال میں اس کی وجہ جہالت ہے، یہ رنگ و نسل کے بت توڑنا عبادت ہے، یہ رنگ و نسل کے بت توڑنا عبادت ہے کوئی فاتح عالم تو وہ محبت ہے، یہ رنگ و نسل کے بت توڑنا یہ رنگ و نسل کے ہمارے دل میں تعصب بنا ہے، نفرت ہے، میرے خیال میں اس کی وجہ جہالت ہے، یہ رنگ و نسل کے بت توڑنا عبادت ہے کوئی فاتح عالم تو وہ محبت ہے۔ فتنہ فساد اور تعصب کو چھوڑ دو، گردن جہالتوں کی بتوں کی مروڑ دو، فتنہ فساد اور تعصب کو چھوڑ دو، گردن جہالتوں کے بتوں کی مروڑ دو، لیکن یہ میری ایک گزارش ہے آپ سے، حالت ہو جو بھی علم سے رشتہ نہ توڑ دو، لیکن یہ میری ایک گزارش ہے آپ سے، حالت ہو جو بھی علم سے رشتہ نہ توڑ دو، اور ہے خطرہ یہ بھی آدم کی بقا کو، ہے خطرہ یہ بھی آدم کی بقا کو کہ پہنچا ہے تعصب انتہا کو، ہے خطرہ یہ بھی آدم کی بقا کو کہ پہنچا ہے تعصب انتہا کو، خوشی اپنے لیے گر چاہتے ہو تو خوش رکھنا سدا خلق خدا کو، خوشی اپنے لیے گر چاہتے ہو تو خوش رکھنا سدا خلق خدا کو، اور جو متقی ہے اسے آبرو عطا ہوگی، جو متقی ہے اسے آبرو عطا ہوگی، نہ مان لو تو جہالت کی انتہا ہوگی، یہ رنگ و نسل کے کپڑوں کو زیب تن کر کے سوال یہ ہے عبادت قبول کیا ہوگی۔ جو متقی ہے اسے آبرو عطا ہوگی، نہ مان لو تو جہالت کی انتہا ہوگی، یہ رنگ و نسل کے کپڑوں کو زیب تن کر کے سوال یہ ہے عبادت قبول کیا ہوگی۔ اور وائس کو محبت کی فضا راس نہیں ہے، انجام تعصب کا بھی احساس نہیں ہے، ہوں کار محبت میں ہی مصروف، میں اتنا نفرت کے لیے وقت میرے پاس نہیں ہے۔ اور بس اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اے دوست نفرتوں کے مراکز جلا کے دیکھ، یہ پیغام ہے، اے دوست نفرتوں کے مراکز جلا کے دیکھ، ایک بار اپنے دل میں محبت بسا کے دیکھ، حربے یہ نفرتوں کے بہت آزما لیے، نسخہ یہ پیار کا بھی کبھی آزما کے دیکھ، حربے یہ نفرتوں کے بہت آزما لیے، نسخہ یہ پیار کا بھی کبھی آزما کے دیکھ، انسان ہے محترم کبھی میرے حضور کی سیرت اٹھا کے دیکھ، تو قرآن اٹھا کے دیکھ، انسان ہے محترم کبھی میرے حضور کی سیرت اٹھا کے دیکھ، تو قرآن اٹھا کے دیکھ، ہاں دوستوں سے بھی کرو الفت صدا مگر ماں باپ کی طرف بھی کبھی مسکرا کے دیکھ، ہاں دوستوں سے بھی کرو الفت صدا مگر ماں باپ کی طرف بھی کبھی مسکرا کے دیکھ، اور آل نبی پہ ظلم و ستم کا اے دوستو منظر جو دیکھنا ہے تو پھر کربلا کے دیکھ، آل نبی پہ ظلم و ستم کا اے دوستو منظر جو دیکھنا ہے تو پھر کربلا کے دیکھ، نقشہ یہ خیر و شر کا نہ دیکھا ہے تو دکھی، نقشہ یہ خیر و شر کا نہ دیکھا ہے تو دکھی، کردار حر کا تیر و تبر ارملا کے دیکھ، نقشہ یہ خیر و شر کا نہ دیکھا ہے تو دکھی، کردار حر کا تیر و تبر ارملا کے دیکھ۔ لکھا ہے کہ نبی تم منور یہاں نور سحر میں ہے، نبی تم منور یہاں نور سحر میں ہے، جلوہ تمہارا شام و سحر بحر و بر میں ہے، اور میرے نبی تو دیکھیے خیر البشر میں ہے، ثانی نہیں کوئی تیرا نوع بشر میں ہے، اور سرکار دو عالم کی قناعت کو دیکھیے،
سرکار دو عالم کی قناعت کو دیکھیے، بسٹارڈ کا ایک بوریا حضرت کے گھر میں ہے، اور اعجاز مصطفیٰ کا یہاں ذکر کیا کروں، یہ حفیظ نے مجھ سے بدلوا دیا ہے، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اعجاز مصطفیٰ کا یہاں ذکر کیا کروں، بادل ہے ساتھ ساتھ محمد سفر میں ہے، اس قصے کا آپ کو پتہ ہوگا اس کا۔ اور تیرے طفیل چومتے ہیں یا نبی اسے، تیرے طفیل چومتے ہیں یا نبی اسے، پیوست تیرا ہونٹ جس کالے حجر میں ہے۔ اور شنا کے چند شعر آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ شو باب شو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشر مندب آخری تو کجوان، مشر مندب آخری تو کجوان، گناہ برت یا نبی تو کجوان، مشر مندب آخری تو کجوان، گناہ برت یا نبی تو کجوان، نماز قضا تھانوس روزہ گا کھانوس، نماز قضا تھانوس روزہ گا کھانوس، میں ہاتھ رج گانوش خالی تو کجوان، نماز قضا تھانوس روزہ گا کھانوس، میں ہاتھ رج گانوش خالی تو کجوان، میں جے کے مجالان پاش جی تو کجوان، میں جے کے مجالان پاش جی تو کجوان، میں جے مجالان پاش جی تو کجوان، میں جے کے مجالان پاش جی تو کجوان، حسین فاطمہ لیشی تو کجوان، میں جے کے مجالان پاش جی تو کجوان، میں جے کے مجالان پاش جی تو کجوان، حسین فاطمہ لیشی تو کجوان۔ عرض ہیں رائی تو کہ تھانوس ناتھ ہے تھی تو تھانوس، رائی تو تھانوس ناتھ ہے تھی تو تھانوس، رائی تو تھانوس ناتھ ہے تھی تو تھانوس، رائی تو تھانوس ناتھ ہے تھی تو تھانوس، کومو گینی مایا نبی تو کجوان، رائی تو تھانوس ناتھ ہے تھی تو تھانوس، رائی تو تھانوس ناتھ ہے تھی تو تھانوس، کومو گینی مایا نبی تو کجوان۔ اور آخری شعر ہے کی، آخری شعر ہے کی، شفاعتر میں اترا تھی گا تو، شفاعتر میں اترا تھی گا تو، شفاعتر میں اترا تھی گا تو، حسن حسین لمی گینی تو، شفاعتر میں اترا تھی گا تو، شفاعتر میں اترا تھی گا تو، شفاعتر میں اترا تھی گا تو، حسن حسین لمی گینی تو کجوان، مشر مندب آخری تو کجوان، مشر مندب آخری تو کجوان، گناہ برت یا نبی تو کجوان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ مہینہ اللہ کے نبی کا مہینہ ہے، تو اس مناسبت سے آپ سب کو اللہ کے رسول کی آمد پر میں تہ دل سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو اور آپ کے گھر کو سلامت رکھیں، اور یہ جو محفل سجی ہے بنیادی طور پہ یہ ہے تربیت۔ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پہ آتے ہیں، اور اس قسم کے مراکز میں، اس قسم کی محفلوں کا انعقاد بنیادی طور پہ انسان کے اندر محبت، شرافت اور رحمت، شفقت، جتنے بھی آپ صفات ہیں وہ بنیادی طور پہ ان کے اندر آ جاتے ہیں، اور اس سے بھی
بڑھ کے اور کیا بات ہوگی اگر یہ سلسلہ گھروں تک پہنچ جائے تو بنیادی طور پہ بچوں کی تربیت ہوتی ہے، مہمان نواز بن جاتے ہیں بچوں کے۔ تو آج چونکہ بہت ہی محترم اساتذہ کرام بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، شعراء بیٹھے ہیں، علم و فن کے ماہر بیٹھے ہیں، چند آپ لوگوں کی اجازت سے دو چار چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جس ہستی کے ساتھ یہ محفل منسوب ہے اس ہستی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے جو ہے چاچا کیا فرماتے ہیں، ذرا تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں۔ الحمدللہ الذی جعلنا من زرع ابراہیم و ذریۃ اسماعیل وجعل لنا بیتا محجوجا وحرما آمنا وجعلنا الحکام علی الناس وبارک لنا فی بلدنا الذی نحن به ثم ان ابن اخی محمد ابن عبد اللہ لا یؤذن برجل من قریش ولا یقاس باحد الاعظم عنہ وان کان فی المال قل فان المال رزق حائل وذل زائل۔ اب آپ یہ دیکھیں حضرت ابو طالب کا یعنی رسول خدا کی مدح سرائی میں کیا فرما رہے ہیں کہ میرا بھتیجا محمد پورے اس جہان عرب میں اس کے مقابلے پہ کوئی نہیں ہے، نہ عقل و شعور کے اعتبار سے، نہ حسن و جمال کے اعتبار سے، اور نہ فہم و فراست کے اعتبار سے۔ اور یہ مال جسے آپ مال کہتے ہو، دولت کہتے ہو، اس کی کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے، یہ تو ابو طالب کے سامنے ڈلتی ہوئی چھاؤں کی طرح ہے اور ہاتھ کا جو میل ہے اس کی طرح ہے۔ میرا بھتیجا محمد پورے بلاد عرب میں یعنی فخر کر سکتے ہیں آپ، راج کرے گا یہ میرا محمد۔ اور ساتھ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ان قریب بنبأ اعظم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ آپ آج بھی تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں، ان قریب میرے بھتیجے محمد کو ایک عظیم خوشخبری لے کے آنے والے ہیں، اور وہی خوشخبری جو ہے سارے جہاں میں شفقت، رحمت اور بخشش کے دروازے کھولنے والی ہے۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ اس ضمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ پیدائش ہے، یہ مہینہ پیدائش کا مہینہ ہے، اس میں جو پیغام ہمیں ملتا ہے اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں، دیکھیں جو چیزیں انسان کو خرچ کرنے کے لیے دی گئی ہیں اس کو خرچ کرنا چاہیے، اور جو چیزیں سنبھالنے کے لیے دی گئی ہیں ان کو سنبھالنا چاہیے۔ سنبھالنے والی چیزیں کیا ہے؟ عزت ہے، شرافت ہے، شفقت ہے، رحمت ہے، مہمان نوازی ہے، یہ سب چیزیں سنبھالنے والی ہیں۔ اور جو خرچ کرنے والی چیزیں ہیں وہ آپ مال و دولت، عفو درگزر، اس طرح جتنی بھی چیزیں ہیں وہ خرچ کرنے والی چیزیں ہیں۔ آج کے دن کی مناسبت سے ذرا آپ سوچئے گا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت جس میں بنیادی طور پہ آپ نے اپنے ان تمام محافل میں ان چیزوں کو سنبھالا تھا، کیا وہ ہم سنبھال رہے ہیں؟ دولت کو ہم سنبھال رہے ہیں، انسانوں کو ہم خرچ کر رہے ہیں۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم دولت کو خرچ کریں اور انسانوں کی عزت و تکریم کریں۔ چونکہ یہ محفل ہے، حکم تھا، اس لیے دو چار الفاظ یعنی اشعار ایک غزل کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ بسط خلوص بسط احترام کہتے ہیں، بسط خلوص بسط احترام کہتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں ہم سلام کہتے ہیں، محمد مصطفیٰ تمہیں ہم سلام کہتے ہیں، جو تیرے غم میں چھلکتی رہے خدا کی قسم، جو تیرے غم میں چھلکتی رہے خدا کی قسم، ہم ایسی آنکھ کو کوثر کا جام کہتے ہیں، ہم ایسی آنکھ کو کوثر کا جام کہتے ہیں، خدا کے دین کو بخشی حیات نو تم نے، خدا کے دین کو بخشی حیات نو تم نے، محمد مرحبا
دو عالم سلام کہتے ہیں، محمد مرحبا دو عالم سلام کہتے ہیں، خدا کے حکم سے مدنی ملائکہ اور ہم، خدا کے حکم سے مدنی ملائکہ اور ہم نبی و آل نبی کو سلام کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے آپ تمام مومنین، بالخصوص رہبر کریم حضرت آیت اللہ علیہ خامنہی و بالخصوص حضرت امام زمانہ کے حضور، آج کی اس عظیم دن کی مناسبت سے ہدیہ تبریک عرض کرنا چاہوں گا۔ اس کے بعد مناسب نہیں ہے کہ علماء کی موجودگی میں اور شعراء کرام کی موجودگی میں، اساتذہ کی موجودگی میں لب کشائی کریں۔ تنظیمی موصولیت کی دکھائی جسارت کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، معذرت خواہ ہوں سب سے پہلے کہ آپ جیسے بزرگان کے سامنے کھڑا ہونا مناسب نہیں، لیکن البتہ چند گزارشات ہیں۔ یہ کہ میرا کامل عقیدہ ہے اور یقین ہے کہ جس انداز سے آج ہم جس ہستی کی ولادت کے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اسی انداز میں جنت الفردوس کے اندر محمد مصطفیٰ بھی آج جشن مناتا ہوگا کہ آج میرے امت کو جس انداز سے میں چاہتا ہوں، اس طرح آج دلیور کے مقام پر قلیل صحیح لیکن اسی مصداق میں جمع ہوئے ہیں۔ یہ محمد مصطفیٰ کی آرزو ہے، آج کے زمانے میں موجود ہر عالم باعمل کی آرزو ہے کہ محمد مصطفیٰ کی امت اسی طرح یکجا ہو کے جمع ہو جائیں، تاکہ وقت کے یزید اور وقت کی تعاون کو ہماری اتحاد وحدت کے ذریعے سے فرق نہیں رہے گا۔ یہ محمد ہے جو نقطۂ وحدت ہے، نقطۂ اتحاد ہے۔ تو خدا متعال کا انتہائی شکر ادا کرتے ہیں، خدا نے آج ہمیں اسی انداز میں قلیل ضرور ہیں لیکن جس مقصد کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، نقطۂ وحدت ہے، تو اس پر خدا نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اندر جمع ہو جائیں اور رسول خدا کی شان میں یہاں پر ہم قصیدے پڑھیں اور اس کا ذکر اور اس کی شان بیان کریں۔ آخر میں بالخصوص آج کے اس پروگرام کے جو منتظمین ہیں، آئیسو پاکستان سینٹرل دلیور، اور بالخصوص یہاں پہ ہمارے بزرگ، ہمارے سرپرست استاد محترم جناب غلام عباس نسیم کی کاوشوں کی وجہ سے یہ محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، اور باہر سے آئے ہوئے تمام مہمان گرامی اور بالخصوص وبالخصوص شعراء کرام جو اپنے ملکوں مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں پر تشریف فرما ہے، آپ کا انتہائی تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں پر تشریف فرما کر آئیسو پاکستان کی نوجوانوں کا حوصلہ افزائی فرمائیں۔ آخر میں خدا سے دعا کروں خدا ہمارے ان قلیل سی جو کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، ان کو اپنے درگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عشق محمد کا دستور جدا